قرآن حکیم ایک اصلاحی، تربیتی اور انقلابی کتاب ہے۔ یہ انسان میں پہلے عقائد اور نظریات کا انقلاب برپا کرتا ہے، پھر اعمال، اخلاص اور مقام رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے بلا مبالغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ قرآن حکیم کے انقلاب کا اندازہ یہ ہے کہ پہلے انسان کے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی سوچ اور فکر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کے اعضاء کا استعمال درست ہو کر شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تاثیر کو اپنے اندر مکمل طور پر پیدا کرنے کے لیے اپنی اصلاحی تربیت اور انقلابی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، اسے رب العزت نے کامیاب فرمایا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن حکیم ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جس نے کم و بیش ہر شعبہ زندگی کے لوگوں میں انقلاب پیدا کیا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی قرآن دنیا کی سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے۔ لوگوں میں اس انقلاب کو ثابت کرنے کے لیے مختلف واقعات اور حقائق لکھے جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کام اپنا مذہب چھوڑنا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اگر کسی کو مذہب بدلنے کے لیے کہا جائے تو اس کو اتنا دکھ ہوتا ہے جتنا اپنے بیٹے کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے، مگر قرآن مجید کی ایسی تاثیر ہے کہ جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو کفر کی ظلمت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں پہنچا دیا۔ سب سے مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ہے کہ ان کی زندگی قرآن کے صدقے کیسے بدلی۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تو ایک مذموم ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ابھی تک اپنے اسلام لانے کو پوشیدہ رکھا تھا۔ انہیں یہ ارادہ بتایا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے سے بھر گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر پہنچے تو کیا سنتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن حکیم پڑھایا۔ حضرت عمر نے دروازہ بجایا، بہن نے اس صحابی کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی اور بہن پر ٹوٹ پڑے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ انہیں خوب مارا، یہاں تک کہ ان کی بہن کا خون بہنے لگا۔ بہن نے پوری ایمانی اور قرآنی طاقت کے ساتھ بولا، اے عمر، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا۔ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں نکال سکتے۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا۔ کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے، اچھا بھلا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، ایسے نہیں بلکہ پہلے آپ غسل کیجئے۔ غسل کیا تو انہیں قرآن حکیم کی سورۃ طٰہٰ پڑھ کر سنائی۔ قرآن حکیم کا ایسا اثر تھا کہ چند آیات کے سننے کے بعد ہی تمام سوچیں بدل گئیں۔ قرآن حکیم نے ان کی سوچ اور فکر میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ وہی عمر جو گھر سے برا ارادہ لے کر چلا، اب حضور کی بارگاہ میں ایک غلام کی طرح حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن حکیم کا اعجاز تھا کہ چند آیات نے سوچ فکر کی دنیا بدل دی۔
قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو واقعی یہ انسان کی سوچ کو ایمانی اور قرآنی راہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مکہ میں آیا تو اہل مکہ نے انہیں ڈرانا شروع کر دیا۔ محمد نے باپ بیٹے، بھائی بھائی، میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ وہ ایسا دین لایا کہ سب میں جدائی ڈال دی۔ ان کے کلام میں جادوئی اثر ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس نہ جائیے گا، ان سے دور رہیے گا۔ انہیں اس قدر ڈرایا کہ انہوں نے ڈر کے مارے کانوں میں روئی بھر لی۔ ایسا نہ ہو کہ محمد کی آواز کانوں میں پڑ جائے اور پھر مجھ پر اثر کر جائے۔ کہتے ہیں میں جب صبح کے وقت مسجد حرام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سنانے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ میرے کانوں میں ایک عمدہ شیریں کلام کی آواز پڑ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کی، میں ایک عاقل اور دانا شاعر ہوں، اچھے اور برے کلام کی تمیز رکھتا ہوں۔ میرے لیے بھلا کیا مشکل کہ اس کا کلام سنوں اور فرق نہ کر سکوں۔ اس شخص کا کلام سننے میں کیا چیز مانے ہے؟ اگر عمدہ کلام ہوا تو قبول کر لوں گا، اور اگر عمدہ نہ لگا تو چھوڑ دوں گا۔ بہرحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور گھر پہنچ کر عرض کیا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھے بہت ڈرایا ہے آپ سے کہ میں آپ کی بات نہ سنوں۔ میں نے کانوں میں روئی بھر لی تھی، مگر اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا جو بہت ہی عمدہ کلام تھا۔ اب میں حاضر خدمت ہوں، آپ اپنا پیغام اور مقصد بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ کی قسم، میں نے قرآن سے بڑھ کر عمدہ اور بھلا کلام زندگی میں کبھی نہیں سنا، نہ اس سے بڑھ کر سیدھی اور سچی بات سنی۔ بس میں اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہ تھا بلکہ آپ اپنی قوم کے عظیم مبلغ اور داعی بن گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پڑھنے سے بھی انسان کی سوچ بدلا کرتی ہے۔ سنگھ جو ایک کافر تھا، اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیل میں ہمارے ساتھ ایک پاکستانی قیدی تھا جس کا نام محمد یاسین صاحب تھا۔ یہ صاحب صحیح معنوں میں ایک صاحب کردار مسلمان تھے۔ سنگھ بھی ہریانہ صوبہ کے ضلع میں رہا کرتے تھے۔ وہ چھوٹے سے گاؤں ہمایوں پور کا رہنے والا تھا۔ ایک ضلع کے ہونے کی بنا پر یاسین صاحب اور سنگھ صاحب میں دوستانہ تعلقات ہو گئے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب اکٹھے ہو گیا۔ یہیں سے ایک نئی داستان نے جنم لی۔ سنگھ یاسین صاحب کے سامنے اسلام کی برائیاں کیا کرتا تھا، مگر یاسین صاحب تحمل بردباری سے سنتے اور پیار سے ان کو آہستہ آہستہ سمجھاتے۔ انہوں نے سنگھ کو کہا کہ تم اردو زبان تو جانتے ہی ہو، ایک بار سارے قرآن کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لو۔ بہرحال ان کا ذہن اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک روز اس کا اعلان کر دیا اس نے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ خود مطالعہ انہوں نے کیا اور نرمی، بردباری اور تحمل سے سمجھانے کی بنا پر وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آیا اور خود انہوں نے بولا کہ میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی صرف بحث و مباحثہ کے لیے سوچ سمجھ کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے تو اس کی سوچ کا کانٹا بدل سکتا ہے، تو جو اپنی سوچ کے بدلنے کے لیے قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھے گا تو کیا اس کا دل، دماغ اور سوچ نہیں بدلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
ابو قدر ایک نو مسلم ہیں۔ آپ اپنے اسلام کے محرکات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلام نے میری زندگی کو آسان تر بنا دیا کیونکہ اب مجھے زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی مل گئی۔ اکثر امریکی لوگوں کو اپنا مقصد زندگی جاننے میں مشکل پیش آتی ہے۔ امریکی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر انسان کا ایک مقصد ہے، نصب العین ہے، وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ میرے اعمال اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے مطالبہ کیا۔ مجھے یوں لگا یہ انسانی صلاحیت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب اللہ کا فرمانبردار بن کر میں روز بروز اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتے خود دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان رہنما اصولوں پر عمل کر کے سکون اور چین محسوس کیا ہے جو کہ قرآن میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس معاشرے میں موجود کئی چیزیں، کئی کام کر کے بے سکونی محسوس کرتا ہوں۔ یہ معاشرہ دھوکے سے بھرا ہوا ہے جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب زندگی کے اس موڑ پر اتنا مشکل کام نہیں رہا کیونکہ اب مجھے قرآنی تعلیمات کا فائدہ حاصل ہے۔ میں اپنی زندگی کے تجربات سے اس معاشرے کے خطرات سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سابقہ طرز زندگی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قرآن حکیم نے کئی لحاظ سے مجھ پر اثر ڈالا۔ بنیادی طور پر اس نے میری روح اور عقل کی ضرورت کو پورا کیا۔ علمی، ادبی لحاظ سے اس نے مجھے ضروری رہنمائی اور منطق مہیا کی۔ میں نے دیکھا ہے قرآن میں اپنے متلاشی کو انتہائی درجے کی معلومات دیتے ہوئے اللہ ہمیں علم سے نوازے گا جب ہم اس کی تلاش کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہر کسی کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ خود کو اونچے مقام تک لے جائے۔ یہ اس وقت تک ذاتی نشوونما کا امکان پیش کرتی ہے جب تک ہم زندہ رہتے ہیں۔ یہ ایک بیج کی طرح ہے، ایک مرتبہ پرورش پا جائے تو اللہ کی طرف سے سب خوبصورت تحفہ بن جاتا ہے۔ یہ بطور انسان ہمیں تقدیر کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ وقار، خودی اور خود آگاہی دیتا ہے۔ اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ ایک افریقی مسلمان کی حیثیت سے میں نے محسوس کیا ہے کہ دوسرے نظریات میں مجھ پر اپنی ذاتی خودی پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ قرآن نے مجھے زندگی میں وہ معلومات اور گہری نظر عطا کی جس نے مجھے ترقی کرنے اور ایک بہترین انسان بننے کے قابل بنا دیا۔ قرآنی معلومات کی میری ذاتی حالات سے بھی مطابقت ہو گئی۔ قرآن میں سب کچھ تھا، ہر ایک کے لیے تھا اور سب کچھ مفت تھا، جو چاہے اس میں سے لے لے، بس صرف اس کے صفحات الٹنے کی ہمت درکار تھی۔ یہ میرے لیے بے حد تاثیر کن تھا۔ جب میں نے روز مرہ کی زندگی میں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا تو مجھے دوسروں کی طرف سے عزت اور احترام ملا۔ یہ وہ چیز تھی جو میری نفی کر رہی تھی۔ قرآن نے میرے اندر اس چیز کو بحال کر دیا اور کوئی بھی اس چیلنج کو نہ کر سکا۔ وہ اس چیز میں کوئی بھی غلطی نہ نکال سکا جو میں نے ان کو آخری کتاب سے بتائی۔ اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ قرآن حکیم انسان کی ایسے سوچ کو بدلتا ہے، لیکن افسوس کی بات کہ آج ہم اس روشن کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔